پچھلے موضوع خطاب جمعہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان تھی۔ آج صحابہ کرام میں ایک عظیم شخصیت جس کی یاد ہر محرم میں تازہ کی جاتی ہے وہ ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی شہادت۔ اس موضوع بیان پر انشاءاللہ آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع بہت ہی بڑا ہے لیکن اس کو بہت ہی کم وقت میں جامع انداز میں اہم بات کو صرف ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3752۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ اور کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا، یعنی آپ کی قد، آپ کی رنگت، آپ کا چہرہ، آپ کا نقشہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی على عاتقه یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3749۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ کیا فرما رہے تھے؟ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے اور تو بھی اس سے محبت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان یا ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے، اور حقیقت یہ کہ جس زبان یا ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا انہیں ہرگز عذاب نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو اسی طرح امام احمد نے مسند احمد میں حدیث نمبر 16848 پر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھسیٹتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چڑھ گئے، آپ پر پیشاب کر دیا۔ ہم حسن کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت بھرے الفاظ، محبت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرماتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ عظیم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو 3749 پر ذکر کیا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا کہ دونوں طرف مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے کو تیار تھیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق کے خلافت سے دستبردار ہو کر ان کے درمیان صلح کروائی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا خاص فرمان سیدنا یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط۔ فرمایا کہ جس حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہیں، میری نسلوں میں سے ایک نسل ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو 3775 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ حضرت حسن حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے مشترکہ مناقب اہل جنت کے سردار ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رواہ ترمذی حدیث نمبر 3768
کہ حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری، حدیث نمبر 3753۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3769 کہ یہ دونوں حسن حسین میرے بیٹے اور نواسے ہیں۔ اے اللہ یقیناً میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک بات ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کریں، کیونکہ ان کی محبت نبی کی محبت کا ذریعہ ہے، اور نبی کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ملے گی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت میں اللہ کی محبت ملے گی، اور ایمان کا یہ جزو اور حصہ ہے، کیونکہ اللہ ہی سے ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن و حسین کی محبت اس قدر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر حضرت حسن و حسین کو اٹھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین آ گئے۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی، چلتے چلتے گر پڑتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ اس حدیث کو اسی طرح سے امام ترمذی نے حدیث نمبر 3774 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا کی سواری پر سیدنا ابو ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سفید خچر کو چلایا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن و حسین سوار تھے، یہاں تک کہ انہیں حجرہ نبوی تک لے لیا، ایک آپ کے آگے اور دوسرا آپ کے پیچھے تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن حسین سواری بھی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 2423 پر ذکر کیا ہے۔ حضرت حسن حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دینا، مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن یا حسین کو اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر یعنی پیٹھ پر بیٹھا تھا، آپ سجدے میں تھے، میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران میں ایک سجدہ اس قدر لمبا کیا کہ ہم نے یہ سوچا شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، آپ کو وحی آنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا، تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں
ڈالوں یعنی فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لے۔ اس حدیث کو ایسے ہی سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1141 نمبر پر ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ ان کے لیے خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر جاتے تھے، آپ ان کی دل کی خوشی کے لیے ان کے لیے بعض دفعہ نمازوں میں سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ سے ان کی محبت تھی، اور آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ یاد رکھے یہ تھا حضرت حسن حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت، جو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے آپ کی شہادت پر۔ میرے محترم بھائیوں، بلا شبہ سانحہ کربلا مسلمانوں کے لیے ایسا علم انگیز واقعہ ہے کہ اس نے اسلام کی چوٹی کو ہلا دیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں میں کتنے فتنے پیدا ہوئے۔ لیکن کربلا کے جو واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر واقعات جو ہے صحیح نہیں ہوتے، ان کے بیان میں بہت ساری سچائیوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، من گھڑت قصے اور کہانیاں اور افسانے سنائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر شیعوں نے اس سلسلے میں وہ افسانے بیان کیے ہیں، وہ منمانی کہانیاں گڑھی ہیں کہ بس اللہ کی حفاظت۔ ان قصوں اور افسانوں اور کہانیوں کے ذریعے اسلامی تاریخ میں بے سر و پایہ باتیں داخل کر دی گئی ہیں جو مسلمانوں میں فتنوں کا سبب بن گئی، اور اس بات کا اعتراف بعض حقیقت پسند شیعہ مؤلفین نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ شیعہ مؤلف شاکر حسین لکھتے ہیں، کہتے واقع کربلا کے بارے میں سدہ باتیں گڑھی گئی ہیں۔ ان واقعات کی تدوین عرصہ دراز کے بعد ہوئی۔ رفتہ رفتہ اختلاف کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ واقعات کربلا کو بیان کرنے والے اکثر روایت جھوٹے، مجہول، غیر معتبر، غالی اور اکثر شیعہ لوگ ہیں۔ انہوں نے مبالغہ آرائیوں اور داستانوں سے بھرے ہوئے واقعات بیان کیے، اور بہت سی روایتیں خود گڑھی ہیں، اور مورخین نے ان کو بلا تحقیق اور بلا کسی تبصرے کے نقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعات کربلا کی اصل حقیقت سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ناواقف رہ گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے سلسلے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کا لوگ شکار ہو گئے، اور واقعات کربلا کے بیان میں تاریخ کی کتابوں میں اتنا تضاد ہے کہ ان میں واقعے کی صحیح نوعیت کی پہچان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت غلط ہے اس کی تمیز کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اسی لیے میں صرف اور صرف اسلامی تاریخ، ائمہ رجال کی کتب، حقیقت پسند مؤلفین، اعتدال کے خوگر مؤرخین اور ائمہ کی تحریروں کی روشنی میں ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے واقعات کربلا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ اس تحریر میں تاریخ کی وہ روایتیں لینے کی کوشش کی گئی ہے جن پر اکثر مورخین متفق ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کربلا میں قتل عام ہوا، اس وقت یزید ابن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، اور عراق کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا۔ عراق کا گورنر کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے سن 56 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جو لوگ آپ کی بیعت کے مخالف تھے۔ چنانچہ انہوں نے ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا، جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ان لوگوں کو اپنے یہاں طلب کر کے بغیر مہلت دیے ان سے بیعت لے لو۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو یزید کا خط دکھایا اور بیعت کی درخواست کی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا آدمی خفیہ چھپے طور پر بیعت نہیں کیا کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے لوگ سے یعنی مجھ جیسے آدمی سے تم چھپی ہوئی یعنی خفیہ طور پر بیعت کو تم لوگ کافی نہیں سمجھو گے۔ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے
سب لوگ بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور بیٹھیں گے تب مجھے بھی بلانا، میں بھی بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ ولید جو عافیت پسند تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر آپ آ جائیے اور پھر لوگوں کے ساتھ آ جائیے گا۔ اس تمام بات کو تفسیر طبری کے اندر، تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 339 اور 40 پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ تاریخ طبری پڑھیے، اس کے اندر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 339 اور 40، 41، 42 یہ پڑھتے جائیے، اس کے اندر یہ واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ ولید نے آپ کو رخصت دے دی اور آپ اسی رات 27 یا 28 رجب 60 ہجری دن اتوار کا تھا کہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغیر بیعت کے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ رہے۔ اس مدت میں اہل کوفہ کی طرف سے تحریروں کے ساتھ ان کے وفود آتے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلاتے رہے کہ اہل کوفہ یزید کی خلافت سے راضی نہیں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے طلبی کے تقریباً 150 خطوط پہنچ چکے تھے۔ کہ کتنے خطوط تھے؟ 150 خط پہنچ چکے تھے جو نمایاں اور سرکردہ لوگوں کے دستخط کے ساتھ موجود تھے۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارے مقصد سے میں آگاہ ہوا اور میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمہم اللہ کو جو میرے معتمد خاص ہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات سے مجھے باخبر کریں۔ اگر انہوں نے یہ لکھا کہ کوفہ کے لوگ اہل الرائے میری امامت کے خواہاں ہیں تو آ جاؤں گا۔ حقیقت یہی ہے کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے اور عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اس کو بھی، ان تمام بات کو بھی اسی طرح سے تاریخ طبری کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمہم اللہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ ایسے راستے سے جاؤ کہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور وہاں پہنچ کر دیکھنا کہ لوگ میری امامت پر متفق ہیں یا نہیں ہیں، لوگ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں یا نہیں، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر وہ قائم ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جب وہ پہنچے اور خفیہ طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لینے لگے، لوگ ان کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے لیے زمین بالکل ہموار ہے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رحمہم اللہ کی سرگرمیاں زیادہ دنوں تک مخفی نہیں رہ سکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری مدینہ میں سے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے وقت سے کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے، جب انہیں حضرت مسلم بن عقیل رحمہم اللہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خفیہ بیعت لینے کی سرگرمیوں کی خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور تقریر کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کیا کی کہ اے لوگو، فتنہ آرائی اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، اس میں ناحق جانیں جاتی ہیں، خون بہتا ہے اور مال چھینے جاتے ہیں۔ میری پالیسی اور میری بات سنو اس بارے میں، جب تک مجھ پر حملہ نہیں کیا جائے گا میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا، نہ تمہیں برا بھلا کہوں گا، نہ شبہے اور تہمت میں تمہیں پکڑوں گا۔ لیکن اگر تم نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنایا، یعنی بیعت توڑی اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، تو قسم ہے اللہ کی میں تم پر تلوار چلاؤں گا جب تک میرا ہاتھ اس کے قبضے پر رہے، چاہے تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ویسے مجھے امید ہے کہ تم میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو حق کو پہچانتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو باطل کے لیے حق کا نام لیتے ہیں۔ اس بات کو بھی تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 355 اور 356 پر ذکر کیا گیا ہے۔
ایک کتاب علامہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ، جس کی درس آج کل عشاء کے بعد بھی چل رہا ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 102 پر یہ بات درج ہے۔ تو اگر تم نے کوفے کے گورنر کو تبدیل نہیں کیا، کہا اگر تم نے کوفے کے یہ جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور کہا کہ جب تک تم اپنی طرف سے حملہ نہیں کرو گے تب تک میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ عبداللہ بن مسلم نامی ایک شخص جو بنی امیہ کے حلیفوں میں سے تھا، اس نے گورنر کی یہ تقریر سنی، یعنی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر کہا کہ یہ مناسب پالیسی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو نرم پالیسی ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت نعمان بن بشیر نے اپنی اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا۔ بنی امیہ کے خیر خواہوں نے صورتحال یزید کو لکھ کر بھیجی اور لکھا کہ اگر تم نے کوفہ کے گورنر کو یعنی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبدیل نہیں کیا تو تمہیں کوفہ سے ہاتھ دھونی پڑے گی۔ یزید نے یہ جان کر فوراً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور اسے ہدایت دی کہ فوراً کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم کو نکال دو یا اسے قتل کر دو۔ خلیفہ کا یہ حکم پا کر ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کر دیا، میں فرما برداروں پر مہربان ہوں اور فتنہ پردازوں کا دشمن ہوں۔ میری تلوار اور میرا کوڑا صرف اس کے لیے ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، بس ہر آدمی اپنا برا بھلا سمجھ لے۔ پھر اس نے قبائل کے ذمہ داروں کو حکم دیا کہ کسی کے یہاں کوئی اجنبی یا خارجی یا مشکوک آدمی ٹھہرا ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ کر میرے سامنے حاضر کرے۔ ہر شخص اپنے محلے کا ذمہ دار ہے، جس محلے میں کوئی باغی ملے گا اس محلے کے رئیس کو اس کے دروازے پر پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات بھی تاریخ طبری کے اندر اسی طرح ذکر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کان میں جب یہ بات پڑی تو اس وقت وہ مختار بن ابی عبید کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً اپنا مکان تبدیل کر دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا مہمان بنا لیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم نے مجھے بڑی ہی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اگر میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں کہتا کہ مجھے معاف کرو، لیکن اب تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، آ جاؤ۔ اس بات کو تاریخ طبری میں اسی طرح جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 362 پر ایسے ہی ذکر کیا گیا ہے۔ کوفے کے ایسے بے وفا ماحول میں ابن زیاد جیسے چست و چالاک اور سخت گیر منتظم نے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ لگا ہی لیا۔ اس نے ہانی کو بلوایا جو بڑی ہی مشکل سے آنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب وہ آ گئے تو ابن زیاد نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں کافی سخت سست کہا۔ ہانی نے اپنی صفائی دینی چاہی کہ میں نے حضرت مسلم کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود ہی آ گئے، تو میں انکار نہیں کر سکا، میں منع نہیں کر سکا۔ ابن زیاد نے ہانی کو حکم دیا کہ تم فوراً اسے پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ وہ ابن زیاد کی یہ فرمائش، یہ بات پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، نتیجتاً ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا۔ ایسے نازک موڑ پر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جانثاروں کو آواز دی تاکہ ان کو لے کر گورنر ہاؤس پر حملہ کر دیں، لیکن بمشکل 4000 لوگ ہی جمع ہو سکے۔ ابن زیاد نے محض حسن تدبیر سے اس 4000 کی جمعیت کو آنن فانن منتشر کر دیا۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل پکڑے گئے۔ محمد بن اشعث نے ان کو گرفتار کیا اور دوسرے روز 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ کتنے ذی الحجہ کو؟ 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ پھر یہی انجام ہانی کا بھی بعد میں ہوا۔ اس پوری بات کو بھی اسی طرح سے تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 362، 63، 64 اور 65 لگاتار پڑھتے جائیں، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان میں، جو مختصر طور پہ میں نے آدھی بات بتائی ہے۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی صحبت باقی رہی تو آنے والے جمعوں میں اس کا پورا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔